اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسے کہ الحمدللہ ہم نے اب تک 14 سبق مکمل کر لیے ہیں نماز کے۔ آج 15واں سبق آپ کے سامنے عورتوں کی نماز میں اور مردوں کی نماز میں کیا فرق ہے اس کا بیان کریں گے، اور آپ حضرات سے امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طریقے سے اپنے خواتین کو جا کے، عورتوں کو، بہنوں کو یہ بات بتلا دیں۔ اگر نوٹ کرنا چاہیں گے تو نوٹ کر لیں، ورنہ تو آپ کلپ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں۔ تو مرد اور عورت کے لیے نماز میں کچھ زیادہ فرق تو نہیں ہے، نماز تو ایک جیسی ہیں، لیکن جن چیزوں کا فرق ہے ان کا انشاءاللہ آج آپ سنیں گے۔ عورت اور مرد کی نماز میں 13 فرق ہیں۔ کتنے؟ 13 فرق ہیں۔ نمبر 1، عورتوں کو مونڈھوں تک ہاتھ اٹھانا۔ مردوں کے لیے کیا ہے کہ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا۔ مردوں کے لیے تو یہ تھا، عورتوں کے لیے ہے کہ کپڑے کے اندر رہتے ہوئے، دوپٹہ شال اوڑھی ہوئی ہے، کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، بس شال سے باہر نہ نکالیں۔ مرد کے لیے یہ ہے کہ اگر لوئی اوڑھ رکھی ہے، کھیس اوڑھ رکھا ہے، چادر اوڑھ رکھی، تو اس کو باہر نکالے ہاتھوں کو، اور عورتوں کے لیے ہے کہ اندر ہی رکھے۔ پہلا تو فرق یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے، مرد باندھتے ہیں، جب نیت باندھتے ہیں تو ناف سے نیچے باندھتے ہیں، تو عورتوں کو کیا کرنا ہے؟ عورتوں کو دونوں ہاتھ سینے پہ رکھنے ہیں، بس ایسے، پہلے بایاں اور پھر دایاں اس کے اوپر۔ مردوں کو ہلکا بھی بنانا ہے، 3 انگلی بھی رکھنی ہے، ناف کے نیچے بھی کرنا ہے۔ عورتوں کے لیے بس سمپل یہ طریقہ، اپنے سینے پہ رکھ لیں۔ نمبر 3، مردوں کے لیے تو یہ تھا کہ جب رکوع میں جائے گا تو گھٹنوں کو انگلیاں کھول کر پکڑے گا۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ انگلیوں کو ملا کر رکھیں گی، گھٹنے پکڑیں گی نہیں، انگلی ملی رہے، بس ایسی ٹکا کے رکھیں گی۔ نمبر 4 ہے، مرد کو تو یہ ہے کہ جب رکوع کرتا ہے تو کمر بالکل برابر رکھے، کمر اور پیچھے کا حصہ بالکل برابر رہنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ زیادہ نہ جھکے۔ اور انشاءاللہ اس سبق کے بعد عورتوں کا عملی طریقہ نماز پڑھنے کا وہ بھی بتا دوں گا اگلے سبق میں۔ آج کے سبق میں صرف یہ جو 13 فرق ہیں انہی کا ذکر سنیں آپ۔ نمبر 5، عورت جب سجدہ کرے گی تو سمٹ کر سجدہ کرے گی۔ آدمیوں کے لیے کیا تھا کہ پیٹ رانوں سے الگ رہنا چاہیے، چپکنا نہیں چاہیے۔ عورتوں کے لیے ہے کہ بالکل رانوں کو اور پیٹ کو ملا کر رکھے گی، اور کوہنیوں کو زمین پر بچھا دے گی۔ مردوں کے لیے تھا کہ کوہنی اوپر ہونی چاہیے، عورتوں کے لیے ہے کہ بالکل بچھا دے، یعنی کہ پردے کا اہتمام سینے سے لے کر ہاتھوں سے لے کر سارا کا سارا پردے میں رہے۔ اور جب کھڑی ہو، مردوں کے لیے تو یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو، مردوں کے لیے ہے کہ سیدھا کھڑا ہو، عورتوں کے لیے ہے کہ تھوڑا سا جھک کر کھڑی ہو، سینہ تان کے کھڑی نہ ہو، کیونکہ اس میں بے شرمی اور بے حیائی جھلکے گی۔ گھر میں بیٹا بھی ہے، بہن بھی ہے، ماں بھی ہے، تو الحمدللہ شریعت مطہرہ
ساری چیزوں کو دیکھ کر یہ طریقے بتلائے گئے ہیں کہ جس سے کہ ہمارے گھر میں ہماری بہنوں کی عزت اسی طریقے سے رہے جیسے کہ اس کا حکم ہے۔ نمبر 6، مردوں کو تو یہ تھا کہ ایک پیر کو بچھائے گا، ایک پیر کو کھڑا کرے گا، ایک پیر پہ بیٹھتا ہے اور ایک پیر کی انگلیوں کو کھڑا رکھتا ہے۔ عورتوں کے لیے ہے کہ دونوں پیر داہنی طرف نکالے، اور داہنی طرف نکالے بلکہ کیا ہے کہ پنڈلی پہ پنڈلی آنی چاہیے، ایسے بیٹھے، پنڈلی پہ پنڈلی آنی چاہیے۔ نمبر 7، عورتوں کو قاعدے میں بیٹھتے وقت سرین پر بیٹھ کر پاؤں داہنی طرف نکالنا، سجدے میں بھی اور قاعدے میں بھی، ٹھیک ہے۔ نمبر 8، عورتوں کو ہر حالت میں آہستہ آواز سے تلاوت کرنی ہے، آہستہ آواز سے تلاوت کرنی ہے۔ مرد حضرات کو یہ چاہیے کہ جب اکیلے میں بھی نماز پڑھتے ہوں تو تھوڑی سی اتنی آواز ضرور رکھیں کہ ان کے کان خود سن لیں، لیکن مردوں کے لیے یہ ہے کہ بالکل، عورتوں کے لیے یہ ہے کہ بالکل خاموش، آواز بالکل نہ نکلے، کوئی سنے نہیں۔ دیکھو کتنا پردہ بتایا ہے کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے نماز میں۔ یہ 8 فرق تو یہ ہو گئے، 9واں فرق ہے، مردوں کو جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، مردوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، عورت کے لیے گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اور گھر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو نماز دالان میں پڑھی گئی ہو وہ صحن میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وہ نماز زیادہ بہتر ہے جو اندر کمرے میں پڑھی جائے اس نماز سے جو دالان میں پڑھی گئی ہو، یعنی کہ عورت کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پردے والے حصے میں نماز پڑھے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک کمرہ ہوتا ہے، ایک برآمدہ ہوتا ہے، ایک صحن ہوتا ہے جو کھلا ہوتا ہے، تو تینوں میں فرق بتلا دیا کہ سب سے افضل، سب سے اندر والے حصے میں پڑھنا زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے باہر والے میں، اور اس کے باہر والے میں اور کم۔ کتنی پردگی کی بات بتائی۔ نمبر 10، مرد کی نماز بغیر ٹوپی کے بھی ہو جاتی ہے، بتایا تھا نا ٹوپی اوڑھنا کیا ہے، سنت ہے، تو بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اچھی عادت نہیں ہے۔ اگر آلکس میں نہیں اوڑھتا، تکبر کی وجہ سے نہیں اوڑھتا تو گناہ گار بھی ہے، مجبوری میں نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے یہ ہے کہ پورے سر کو ڈھانک کر رکھے، بال کا کوئی بھی حصہ بھی دکھائی نہ دے، اگر اس کے بال دکھائی دے گئے تو اس کی نماز تو فاسد ہو جائے گی۔ جیسے مرد کا سطر ایک رکن کے برابر کھلے نماز فاسد ہو جائے گی، عورت کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر اس کے بال ایک رکن کے برابر کھلیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 11، مرد حضرات تو الحمدللہ جماعت کر لیتے ہیں اور کہیں بھی کر لیتے ہیں، عورتیں اگر جماعت کریں تو یہ مکروہ ہے شریعت میں، یہ اچھی بات نہیں مانی گئی۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اکیلی پڑھیں، جماعت کی کوشش نہ کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ جماعت سے ثواب زیادہ ملے گا، ثواب تو اسی میں ملے گا جو شریعت کے طریقے پر چلے گا۔ نمبر 12، اگر بالفرض رمضان المبارک میں کچھ عورتیں اکٹھی ہو جائیں اور ان میں کوئی عالمہ ہے، کوئی حافظہ ہے، کوئی قاریہ ہے، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ جماعت ہو جائے، تو پہلی بات تو کیا ہے کہ جماعت کرنا کیا ہے، مکروہ ہے۔
مکروہ ہے عورتوں کی جماعت، لیکن اگر چاہیں کہ بھئی تراویح پڑھ لیں تو پھر پڑھ لیں، مکروہ تو رہے گی، لیکن بس اتنا فرق اور رہے گا کہ امام مردوں میں کیا ہوتا ہے، آگے ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہوتے ہیں۔ عورتوں میں یہ ہے کہ صف برابر ہوگی اسی کے بیچ میں، جیسے ساری کھڑی ہوئی امام بھی اسی میں ہوگا، کچھ بھی فرق نہیں رہے گا کہ تھوڑی سی بھی آگے کو ہو کر یہ پتہ چل جائے کہ یہ امام ہے، نہیں، بس سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہو کر بیچ میں ایک امام بن جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مردوں میں امام آگے، عورتوں میں کچھ آگے نہیں، برابر برابر۔ نمبر 13، نماز کی اقامت، جسے تکبیر کہتے ہیں، نماز سے پہلے تکبیر ہوتی نا، نماز کی اقامت اور اذان مردوں کے لیے ضروری ہے۔ اذان بھی ضروری اور اقامت بھی ضروری، لیکن عورتوں کے لیے نہ اقامت ضروری اور نہ اذان ضروری۔ اگر عورتیں یوں سوچیں کہ اذان ہوگی تو نماز پڑھوں گی، غلط بات۔ وقت ہو جائے فوراً نماز پڑھ لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے اذان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اب تو الحمدللہ ہر گھر میں گھڑی موجود، کیلنڈر موجود، موبائل میں ایپ موجود ہے، اور مسجد نزدیک تو وقت بھی معلوم کرا لیں کہ فلاں نماز کا وقت کتنے بجے ہے، فلاں نماز کا وقت کتنے بجے ہے، تو مرد حضرات یا بچے جو مسجد میں آتے ہیں وہ اپنے گھر جا کر یہ بات روزانہ بھی بتا سکتے ہیں کیلنڈر میں دیکھ کے کہ آج نماز کا وقت اتنے بجے شروع ہو رہا، امی بہن اتنے بجے شروع ہو رہا ہے، تو اپنے اول وقت میں عورت نماز پڑھے گی تو یہ افضل ہے۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی، الحمدللہ آج یہ 15واں سبق ہے، اور اگلے سبق میں عورتوں کا عملی طریقہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔